نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، وقار سخن میں آپ کا یہ خاکسار میزبان سلیم امروہوی آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آمد عید غدیر ہے، یعنی جشن عید غدیر ہے۔ کیوں نہ مولا کائنات کے حوالے سے ذکر کیا جائے، اور یہ ذکر مولا کائنات کا ذکر پوری دنیا میں اس وقت مولا کے چاہنے والے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عید غدیر کے حوالے سے یہ ذکر ہو رہا ہے، اور کیوں نہ یہ ذکر ہو، کیونکہ یہ ذکر پروردگار کو پسند ہے، یہ ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہے، اور یہ ذکر ہمارے تمام معصومین کی پسند ہے۔ ناظرین، رہبری نازاں ہیں جس پر ایسا رہبر کون ہے؟ رہبری نازاں ہیں جس پر ایسا رہبر کون ہے؟ رہبری نازاں ہیں جس پر ایسا رہبر کون ہے؟ دیکھنا آ کر ذرا دوش نبی پر کون ہے؟ رہبری نازاں ہیں جس پر ایسا رہبر کون ہے؟ دیکھنا آ کر ذرا دوش نبی پر کون ہے؟ ہو گیا دیوار میں جس کے لیے در کون ہے؟ ہو گیا دیوار میں جس کے لیے در کون ہے؟ یعنی مولود حرم نفس پیمبر کون ہے؟ یعنی مولود حرم نفس پیمبر کون ہے؟ وہ بہادر، وہ دلاور، وہ غضنفر کون ہے؟ وہ بہادر، وہ دلاور، وہ غضنفر کون ہے؟ سونے کی قیمت جو لے مرضی داور کون ہے؟ وہ بہادر، وہ بہادر، وہ دلاور، وہ غضنفر کون ہے؟ وہ بہادر، وہ دلاور، وہ غضنفر کون ہے؟ سونے کی قیمت جو لے مرضی داور کون ہے؟ ایک شب کو ہی صحیح، ایک شب کو ہی صحیح دنیا نے سمجھا ہے جسے، ایک شب کو ہی صحیح دنیا نے سمجھا ہے جسے، بستر احمد سے پوچھو وہ پیمبر کون ہے؟ ایک شب کو ہی صحیح دنیا نے سمجھا ہے جسے، بستر احمد سے پوچھو وہ پیمبر کون ہے؟ بستر احمد سے پوچھو وہ پیمبر کون ہے؟ یقیناً یہ مولا کائنات کا ذکر ہے، ذکر مولا کائنات میں ہم لوگ اس وقت مصروف ہیں، اور ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ جب جشن عید غدیر کے حوالے سے ہم آج کا یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ایسی محفل میں لے کے چلتے ہیں جو جشن عید غدیر کے ہی عنوان سے کی گئی تھی۔ گزشتہ دنوں سرسی میں یہ محفل منعقد کی گئی جس میں عالمی شہرت یافتہ شعراء حضرات نے شرکت کی، اور اس محفل کی نظامت عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت پروفیسر عباس رضا نیڑ جلال پوری صاحب نے اس خوبصورت محفل کی نظامت کی۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا حصہ ہم اس نظامت کا بھی دیکھتے رہیں، جو پروفیسر نیڑ جلال پوری صاحب کا وہ نظامت کرنے کا انداز، جو محفل میں وہ نظامت کرتے ہیں، وہ بھی آپ سے ہم شیئر کرتے چلیں، اور کچھ شعراء کا کلام ہم آپ سے آج کے اس پروگرام میں شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس خاکسار سلیم امروہوی نے بھی اس میں شرکت کی ہے، آپ وہ بھی سماعت فرمائیں گے۔ آئیے اس محفل میں لے چلتے ہیں جو سرسی سادات میں جشن عید غدیر منعقد کیا گیا۔ آئیے سنتے ہیں پروفیسر عباس رضا نیڑ جلال پوری صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ اس جشن کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ سرسی کی بستی ہے، ہم لوگ پاکستان والے سرسی کو دیکھنے کے لیے گئے، وہاں کی مہمان نوازی یہاں سے زیادہ ملی۔ 2014 میں مجھ سے لوگوں نے کہا کہ ایک سرسی امریکہ میں بھی ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا نکالے ہوئے اور کھائے ہوئے، ارے میں آپ کو شعر سناتا ہوں۔ یہ مساجد، یہ عزا خانے، یہ عرش اور یہ فرش، سب خدیجہ تیری دولت سے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ شعر معلوم ہے کہاں ہے؟ سرسی کا ہے۔ یہ سرسی کا شعر ہے، افتخار امام کا شعر ہے۔ یہ وہاں ہیوسٹن میں ہے۔ تو وہاں پہ ہم چلے گئے، ایک ہفتے سے میں وہیں تھا، تھوڑا سا رابطے میں بھی کمی رہی۔ دیکھیے، اب جو 4 شعراء کرام ہیں ان میں نظامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نظامت سے سب سے زیادہ میری شاعری کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نظامت تھوڑا سا کم کر کے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، کچھ نئے شعر پیش کرتا ہوں۔ 4 مصرے جو میں نے پچھلے دنوں کربلا میں کہتا ہوں پیش کرتا ہوں،
کہ میں آج کربلا میں ہوں اپنے نصیب سے. مصرع سنیے صاحب. یہ علماء اور اماموں سے سجی ہوئی شہ نشین، یہ فرش مسرت پر بیٹھے ہوئے عرش مقام سامعین، سب کی نظر یہ مصرع ہیں. میں آج کربلا میں ہوں اپنے نصیب سے. آ جاؤ نسیم بھائی. میں آج کربلا میں ہوں اپنے نصیب سے، آمد حرم میں درج کرا لی حبیب سے. میں آج کربلا میں ہوں اپنے نصیب سے. میں آج کربلا میں ہوں اپنے نصیب سے، آمد حرم میں درج کرا لی حبیب سے. آمد حرم میں درج، حبیب پہ مسلسل شاعری کرنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آمد حرم میں درج کرا لی حبیب سے. ہاتھوں میں ہے حسین کے مرقد کی جالیاں، ہاتھوں میں ہے حسین کے مرقد کی جالیاں. دیکھا ہے میں نے آج خدا کو قریب سے. ہاتھوں میں ہے حسین کے مرقد کی جالیاں، ہاتھوں میں ہے حسین کے مرقد کی جالیاں. دیکھا ہے میں نے آج خدا کو قریب سے. انا کیا ردیف سنائی کہ سقائے سکینہ ہوگا اور بیٹا ہوگا. ہو گیا. اب سنیے ہو گیا تو آپ کہتے ہیں، میں تو مستقبل کو سامنے رکھ کے ماضی کے شعر کہتا ہوں، اور اس لیے کہ یہاں ماضی حال مستقبل سب ایک ساتھ موجود ہیں. کیا کہنے صاحب، کیا عمدہ سننا ہے. اور آپ سرسی میں موجود ہیں. میں مطلب پیش کر رہا ہوں. دل برے بنی دل برے زہرا ہوگا. انا شعر میرا پڑھا تمہاری، دونوں ملا کے پیش کر دوں. دل برے بنی دل برے زہرا ہوگا. دل برے مطلع، ابھی آپ مطلع سن رہے تھے، میں نظر کر رہا ہوں آپ سب کی. دل برے بنی دل برے زہرا ہوگا. ایک عباسی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. دل برے بنی دل برے زہرا ہوگا. دل برے بنی دل بنی دل برے زہرا ہوگا. دل برے بنی دل برے زہرا ہوگا. ایک عباسی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. مطلع سنیے، حسن مطلب سنیے صاحب، اس لیے کہ مطلع پہ مطلع اس سرسی میں کہے جاتے تھے بھائی شبداریوں میں. میں مصرع پیش کر رہا ہوں. دل برے بنی دل برے زہرا ہوگا. ایک عباسی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا. دل برے بنی دل برے زہرا ہوگا. دل برے بنی دل برے زہرا ہوگا. دل برے بنی دل برے زہرا ہوگا. ایک عباسی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا. وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا. دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. حکم ہے بھائی، پچھلے دنوں عقد نورین بی بی زہرا اور مولا علی کے حوالے سے کی شادی کے حوالے سے امریکہ میں بہت ساری محفلیں ہوئیں. کئی اسٹیٹس میں ہم لوگ رہے تو بہت کچھ نیا کرنے کو، اور میں اس میں سے ایک قطع اور 2-4 بند مسدس کے پیش کرتا ہوں تاکہ اللہ کا حکم کامل ہو جائے. جناب سیدہ کے لب جسے سر تاج کہتے ہیں، جناب سیدہ کے لب جسے سر تاج کہتے ہیں، وہ گزرا کل نہیں اس کو ہمیشہ آج کہتے ہیں. وہ گزرا کل نہیں اس کو ہمیشہ آج کہتے ہیں. جہاں عقد علی و فاطمہ کی بات طے پائی، جہاں عقد علی و فاطمہ کی بات طے پائی، فضیلت کے لغت میں ہم اسے معراج کہتے ہیں. فضیلت کے لغت میں ہم اسے معراج کہتے ہیں. میں کچھ تازہ بند اس مسدس کے پیش کرتا ہوں، اور حالانکہ یہاں پہ پورا امروہہ بیٹھا ہوا ہے، جیسا نسیم امروہی صاحب کہے گا کون کہہ سکتا ہے، مگر پھر بھی پیش کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیں مولا کائنات کی عظمت.
بے مثال علی و بطول کی شادی، غرور خانہ حق ہے یہ خانہ آبادی، دلہن بنی ہے رسول خدا کی شہزادی، خدا کے شیر کی شادی اور اس قدر سادی۔ یہ سرسی والوں نے کہلایا وہاں شکاگو میں۔ کیا حسن تجنیس ہے شادی اور دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو پورا النکاروں سے النکرت ہمارے علم صاحب موجود ہیں، سنتوں میں شاعری کرنے والے اور بے نقط اور بے الف، کیا کہنے آپ کی داد میرے لیے سند ہے، گولڈ میڈل سے کم نہیں ہے۔ بے مثال علی و بطول کی شادی، جلدی جلدی 4-5 بند پیش کرتا ہوں۔ غرور خانہ حق ہے یہ خانہ آبادی، دلہن بنی ہے رسول خدا کی شہزادی، خدا کے شیر کی شادی اور اس قدر سادی، نہ سونا چاندی نہ موتی ہے اور نہ زیور ہے، نہ سونا چاندی نہ موتی ہے اور نہ زیور ہے، ادھر ہیں ڈیوڑی پہ فضہ ادھر ابوذر ہیں۔ خدا کے شیر کی شادی اور اس قدر شادی، نہ سونا چاندی نہ موتی ہے اور نہ زیور ہیں، ادھر ہیں ڈیوڑی پہ فضہ ادھر ابوذر ہیں۔ ادھر ہیں ڈیوڑی پہ فضہ ادھر ابوذر ہے، ملن بطول کی بے کا ہے نقطہ با سے، انا پڑھ چکے ہیں اس لیے تھک گئے ہیں، میں 45 شاعروں کی نظامت کرنے کے بعد بھی انا کو ایسے ہی سنتا ہوں۔ ملن بطول کی بے کا ہے نقطہ با سے، جمال حق یہ نسبت جلال کعبہ سے، شرف کا عقد ہے بیت الشرف کے مولا سے۔ اب پھر چوتھا مصرع، وہیں سے چوتھا مصرع، دعا چاہوں گا آپ سے۔ شرف کا عقد ہے بیت الشرف کے مولا سے، کھڑے ہیں سارے سلیمان لیے ہوئے کا سے، کھڑے ہیں سارے سلیمان لیے ہوئے کا سے، سیاہی سب شب افلاس چھٹنے والی ہے، سیاہی شب افلاس چھٹنے والی ہے، علی کے عقد کی خیرات بٹنے والی ہے، علی کے عقد کی خیرات بٹنے والی ہے۔ میں مصر چھوڑ رہا ہوں۔ ہر ایک سمت مودت کے جام چھلکے ہیں، اگر ڈھنگ سے نہیں سنیے گا تو سب پڑھوں گا۔ ہر ایک سمت مودت کے جام چھلکے ہیں، جو منقبت کا ہے صحرا تو لب غزل کے ہیں۔ ہر ایک سمت مودت کے جام چھلکے ہیں، جو منقبت کا ہے صحرا تو لب غزل کے ہیں، نہائے دھوئے ہوئے پھول ہلکے ہلکے ہیں۔ ہر ایک سمت مودت کے جہاں، اصل میں یہ ان محفلوں کی بات ہے نا جہاں 36 شاعروں کو بلاتے نہیں، 2 شاعر 3 شاعر کو بلاتے ہیں وہ، اور ان کے بعد میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھاتے ہیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، تو میں نے شعر ادھر کر لیا، جی چاہتا ہے نظامت کم کر کے اسی طرف آ جاؤں۔ ہر ایک سمت مودت کے جام چھلکے ہیں، جو منقبت کا ہے صحرا تو لب غزل کے ہیں، نہائے دھوئے ہوئے پھول ہلکے ہلکے ہیں عکس علم کے اور آئین عمل کے ہیں، عکس علم کے اور آئین عمل کے ہیں، یہ عرش و فرش سبھی شاد ہونے والے ہیں، یہ عرش و فرش سبھی شاد ہونے والے ہیں، علی رسول کے داماد ہونے والے چلی ہے سورہ کوثر کی ایسی پروائی۔ دیکھیں ذیلحج ہے، پہلی ذیلحج سے جشن شروع ہوتا ہے، غم کا پس منظر اپنی جگہ ہم لوگ مجلس ماتم اور سفیر حسین کا ماتم بھی کرتے ہیں، لیکن بڑی بڑی عیدیں، دنیا کی سب سے بڑی، اسلام کے سب سے بڑی عیدیں ہمارے ہاں ہیں۔ پہلی ذیلحج سے لے کے 18 ذیلحج زہرہ سے لے کے غدیر تک، اور غدیر سے مباہلے تک کا سلسلہ ہے۔ چلی ہے سورہ کوثر کی ایسی پروائی کہ پھول پھول ہوئی قلقفا کی انگنائی، کہ پھول پھول ہوئی قلقفا کی انگنائی، فضا میں گونج اٹھی آیتوں کی شہنائی، فضا میں گونج اٹھی آیتوں کی شہنائی، خوشا
کہ بھائی کا داماد ہو گیا بھائی، خوشا کہ بھائی کا داماد ہو گیا بھائی، علی کی ڈیوڑھی کو زہرا جو آ کے چوم گیا۔ ایک لفظ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ تعویضیہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ علی کی ڈیوڑھی کو مور علی کی ڈیوڑھی کو زہرا جو آ کے چوم گیا، نبی کے خواب کا طاؤس جھوم جھوم گیا، نبی کے خواب کا طاؤس جھوم جھوم گیا۔ علی کے سہرے کو داؤد گنگنانے لگے۔ انصار بھائی کی نظر کرتا مگر وہ تو تیار، ان کا گلا ہی جلدی صاف نہیں ہو پاتا۔ علی کے سہرے کو داؤد گنگنانے لگے، حنا کی کشتی خوش رنگ نوح لانے لگے۔ ارے یہ کشتی لانا عجیب کام تھا قسم خدا کی۔ حنا کی کشتی خوش رنگ، مہدی والی کشتی، حنا کی کشتی خوش رنگ نوح لانے لگے، جناب خضر سبیل وفا سجانے لگے، گلی میں طور دری چاندنی بچھانے لگے، گلی میں طور دری چاندنی بچھانے لگے، خبر زمین پہ اہل فلک نے پھیلا دی ہے، سیدہ سے جناب امیر کی شادی ہے، سیدہ سے جناب امیر کی شادی۔ خودی کا آج تعارف ہوا خدائی میں، بہت بڑا لفظ تھا اس میں، اقبال کی پورا کلیات جو ہے وہ ایک لفظ ہے خودی۔ خودی کا آج، خودی کہاں سے بھیک ملی مولا علی یہاں سے، خودی کا آج تعارف ہوا خدائی میں، نئی جگہ ملی رشتے کو بھائی بھائی میں، نئی جگہ ملی رشتے کو بھائی بھائی میں، کہ پیشوائے دو عالم ہے پیشوائی میں، کلاوہ ناد علی کا بدھا کلائی میں، کلاوہ ناد علی کا بدھا کلائی میں، جو کل وزیر تھا وہ آج بادشاہ بنا، جو کل وزیر تھا وہ آج بادشاہ بنا، نبی نے عقد پڑھایا خدا گواہ بنا، جو کل وزیر تھا وہ آج بادشاہ بنا، نبی نے عقد پڑھایا خدا گواہ بنا، سجی ہے سہرے میں دل آخری بند سمجھ لیا، علی کے لہجے کو لہجہ ملا، سخن کو سخن، خدا کے گھر کا ہے دولہا نبی کے گھر کی دلہن، کہ باغ باغ ہے نیر طہارتوں کا چمن، یہ وہ چمن ہے کھلیں گے جہاں حسین و حسن۔ علی کے لہجے کو لہجہ ملا، سخن کو سخن، خدا کے گھر کا ہے دولہا نبی کے گھر کی دلہن، کہ باغ باغ ہے نیر طہارتوں کا چمن، یہ وہ چمن ہے کھلیں گے جہاں حسین و حسن۔ کوئی بتا دے مدینے کے بے شعوروں کو، کوئی بتا دے مدینے کے بے شعوروں کو، ملی ہے نیگ میں جھولے کی ڈور حوروں کو، ملی ہے نیگ میں جھولے کی ڈور حوروں کو۔ تو معلوم ہوا غدیر نے چینل دیے ہیں لوگوں کو، غدیر نے اذاخانے دیے ہیں، غدیر نے مسجدیں دی ہیں، غدیر نے کعبہ دیا ہے، غدیر نے امام دیا ہے، غدیر نے مولا دیا ہے، سب کچھ تو غدیر کا ہی دیا ہوا ہے۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے تشریف لے آئیں۔ میں باقر بھائی کو بہت مبارک پیش کروں گا جن کا یہ چینل ہے، لندن سے اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور ہم لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، ان کے چینل پہ بات کرتے ہیں اور انڈیا میں اسے پیش کرتے ہیں۔ جناب سلیم امروہوی صاحب اپنے آپ میں ایک ادارہ ہیں، اپنی ذات میں ایک ادارہ ہیں، اور کیمرہ لٹریچر کا بہت بڑا نام ہے۔ بہت کچھ ان کو جو یہ دیکھ لیتے ہیں اس میں رنگوں میں کیسے روشنی پیدا کر دیتے ہیں، خاموشی میں کیسی آواز پیدا کر دیتے ہیں، یہ ایک شاعر ہی کر سکتا ہے، اور وہ بھی سلیم امروہوی جیسا شاعر جس کے پاس تمام اصناف ہوں۔ کوئی ایک صنف کا شاعر ہو سکتا ہے لیکن یہ تمام اصناف کی شاعری کرنے والے، ایک بڑا خاندان، ایک بڑا پس منظر۔ آئیے امروہے تک میں پہنچا ہوں، اور امروہے سے سلیم امروہوی صاحب کیمرہ لے کے آئے ہیں، پوری دنیا میں آپ کی آواز کا پھیلاؤ ہوگا۔ میں علامہ نسیم امروہوی کا ایک بند جو انہوں نے غدیر کے حوالے سے کہا، کوئی پہلو کوئی موضوع انہوں نے تشنا نہیں چھوڑا، کیا عمدہ انہوں نے مسدس کہا ہے، اس کا ایک بند پیش کرتا ہوں۔ نسیم نسیم
رحمت رب قدیر آتی ہے. نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے. شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے. شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے. مولانا شمیم نظر آئے تو تھے ابھی. نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے. شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے. ہوائے وادی خم غدیر آتی ہے. بہار مدح جناب امیر آتی ہے. نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے. صاحب موجود ہیں یہاں. نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے. شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے. ہوائے وادی خم غدیر آتی ہے. بہار مدح جناب امیر آتی ہے. یہ نا غدیر نے اکٹھا رہ کے علی والوں کو جینے کا شعور عطا کیا ہے. نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے. شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے. بہار وادی خم غدیر آتی ہے. ہوائے مدح جناب امیر آتی ہے. نہ ہو غدیر تو حق بعد مصطفیٰ نہ ملے. خودی کے بولتے پتلے ملیں خدا نہ ملے. خودی کے بولتے پتلے ملیں خدا نہ ملے. ان مصروں کے سائے میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب سلیم انور عیسیٰ قیدت شعری مجموعوں کے خالق، بہترین الفاظ اور بہترین آواز کے مالک جناب سلیم انور عیسیٰ باواز بلند نعرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم حضرت. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ، ایسا دیکھیے گا کہ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا. جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا. اور شکر خالق کا بھی ادا کرنا ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو. میری عادت نہیں ہے کہ اشعار سے پہلے میں بہت تمہید باندھوں اور صاحب کو آپ سرسی کے سماتے ہیں کہ ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا. ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، تب محمد کا تذکرہ کرنا. اور جب سنا کرنا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا. جب سنا کرنا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا. جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا اور شکر خالق کا بھی ادا کرنا. اور آئیے حضرات ممدوح کی طرف چلتے ہیں. اسی زمین میں عرض کیا ہے مطلب دیکھیے گا، فرمائی دیکھیے گا کہ یوں بھی تائید مصطفیٰ کرنا. یوں بھی تائید مصطفیٰ کرنا، یوں بھی تائید مصطفیٰ کرنا. یوں بھی تائید مصطفیٰ کرنا، عمر بھر مدح مرتضیٰ کرنا. عمر بھر یوں بھی تائید مصطفیٰ کرنا، عمر بھر مدح
مرتضی کرنا. بہت بہت شکریہ. شعر دیکھیے حضور کہ عمر بھر مد ہے مرتضی کرنا. اور ذکر حیدر بڑی عبادت ہے. 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 یہ عبادت صدا کیا کرنا. یہ عبادت صدا کیا کرنا. اور دیکھنا ہو اگر مقام علی. دیکھنا ہو اگر مقام علی. دیکھنا ہو اگر مقام علی. خم کے منبر کا سامنا کرنا. خم کے منبر مقام علی. خم کے منبر کا سامنا کرنا. خم کے منبر کا سامنا کرنا. خم کے سامنا کرنا. دیکھیے گا حضور قافیہ دیکھیں کہ ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی. ہے محمد دیکھیں ہے محمد ساتھ ساتھ علی. ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا. نہ فاصلہ کرنا. ساتھ علی. ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا. ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا. اور کہہ دیا جب وسیع محمد نے. کہہ دیا جب وسیع محمد نے. کہہ دیا جب وسیع
محمد نے کم نہ ابو ان کا مرتبہ کرنا، کم نہ ابو ان کا مرتبہ کرنا، کم نہ ابو ان کا. اور ذکر حیدر تو ہم پہ واجب ہے، ذکر حیدر تو ہم پہ واجب ہے، ذکر حیدر تو ہم پہ واجب ہے، اس کا ممکن نہیں قضا کرنا، اس کا ممکن نہیں قضا کرنا. اور یوں ہی کرتا رہوں ثنائے علی، یوں ہی کرتا رہوں ثنائے علی. 9 بجے دیکھیے گا، سبق سنا رہا ہوں. یوں ہی کرتا رہوں ثنائے علی، میرے حق میں یہ ایک دعا کرنا، میرے حق میں یہ ایک دعا کرنا. اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیں گا، فرمائے دیکھیں کہ میرے حق میں یہ ایک دعا کرنا. اور جہاں جہاں حضرات ہیں خاص طور سے اس طالب علم کا یہ شعر دیکھیں، آپ داد بھلے ہی نہ دیں لیکن دل سے دعا دے دیجیے گا اگر شاید کچھ پیغام ہو کہ میرے حق میں یہ ایک دعا کرنا، اپنے حضور دیکھیں اپنے اعمال پر بھی غور کرو، اپنے اعمال پر بھی غور کرو، اپنے مت کیا کرنا، اپنے اعمال پر بھی غور کرو، صرف مدحت ہی مت کیا کرنا، صرف اپنے اعمال پر بھی غور کرو، صرف مدحت ہی مت کیا کر. اجازت دیں وہ شعر بھی یہاں پڑھ دیتا ہوں. ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ تب محمد کا تذکرہ کرنا، حال حارث کا دیکھنے والوں. کسی وضاحت کی ضرورت نہیں،
سرسی میں پڑھ رہا حال حارث کا، حال حارث کا دیکھنے والوں، حال حارث کا دیکھنے والوں، میں غدیر کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، وہ دیکھیں حال حارث کا دیکھنے والوں، بھول کر بھی نہ یہ خطا کرنا، بھول کر بھی نہ یہ خطا کرنا، ہر ضرورت میں ہر مرض میں سلیم، ہر ضرورت میں ہر ضرورت میں ہر مرض میں میں خاص طور سے آپ تمام حضرات کی نظر کر رہا ہوں، آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں جو وبا پھیل رہی ہے، ہر ایک نسخہ دے رہا ہوں، ہر ضرورت میں ہر مرض میں سلیم، شاہ مرداں سے رابطہ کرنا، مگر یہ مجمع یہ سوچ لے کہ جرار بھائی اس وقت تشریف لائے ہیں، انظار صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور جرار بھائی کے پاس خاص طریقے سے غدیر کے جو کلام ہیں ان کو تو میں سن نہیں سکا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی سننا چاہتا ہوں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ زاہد بھائی تشریف لے آئیں، چونکہ بہرحال لکھنؤ تک جانے کے لیے ہم پہلے امروہہ اور نوگاواں سے پورا قافلہ لے لیں، تب چلیں۔ نعرہ حیدری! یاد رکھیے گا، اٹھا کے ہاتھوں پہ، اٹھا کے ہاتھوں پہ حیدر کو یہ نبی نے کہا، اٹھا کے ہاتھوں پہ حیدر کو یہ نبی نے کہا، ہمیشہ رہنا جناب امیر کے پیچھے، ہمیشہ رہنا جناب امیر کے پیچھے، ہوا ہے دین مکمل اسی خوشی کے سبب، ہر ایک عید ہے عید غدیر کے پیچھے، نبی نے کہا، اٹھا کے ہاتھوں پہ حیدر کو یہ نبی نے کہا، ہمیشہ رہنا جناب امیر کے پیچھے، ہوا ہے دین مکمل اسی خوشی کے سبب، ہر ایک عید ہے عید غدیر کے پیچھے، ہر ایک عید ہے عید غدیر کے پیچھے۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کر آپ، چار مصرع اور پیش کرتا ہوں اسی غدیر کے حوالے سے، دیکھیے گا، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے مل کر۔ کتنا دلکش تھا غدیر خم کا منظر دھوپ
کتنا دلکش تھا غدیرے خم کا منظر دھوپ میں تھے بہت مسرور بوزر اور قمبر دھوپ میں تھے بہت مسرور بوزر اور قمبر دھوپ میں تو دیکھ کر تاجے ولایت یہ ہوا حاسد کا حال دل تو اندر جل رہا تھا جسم باہر دھوپ میں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. ناظرین، وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ ہمیں بالکل احساس نہیں ہوا کہ ہمارا یہ پورا ایپیسوڈ کا جو وقت ہے ہمیں دیا گیا ہے وہ مکمل ہو گیا، اور ہم چاہتے تھے کہ اس جشن کا اور حصہ بھی آپ سے شیئر کریں، لیکن انشاءاللہ وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ اس کا اگلا حصہ دیکھ پائیں گے اور کچھ اور اہم شعراء حضرات کو سنیں گے. تو تب تک کے لیے اس خاکسار سلیم امروہی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.